رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بلسان موسى عليه الصلاة والسلام أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، آج میں اس اسٹیج پر سے اس قوم ملت کے کردار کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا جنگ آزادی میں ایک اہم کارنامہ اور بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور، جس کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فگن ہیں۔ میں اس قوم مسلم کے قصے پارینہ کو دہرانے جا رہا ہوں، جس کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، اور اس نے جس جنگ آزادی میں ایک اہم کارنامہ اور ناقابل فراموش حصہ ہے، جس کو بجا طور پر یہ کہنے کا حق ہے کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کہ ہم نے دیا ہے عالم کو۔ درد مندان قوم، جب ہندوستان کی پرامن سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور اپنی شاطرانہ عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، تو ہندوستانیوں کی زندگی اجیرن کر دی، ان کا جینا دوبھر کر دیا، ان پر ظلم ستم ڈھائے، ان کو غلام بنایا کہ اچانک حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے ہندوستانیوں کے اندر ایک لہر دوڑا دی، تحریک حریت کا سور پھونک دیا۔ لہذا سے یہ پیہم ہوتی رہی تو یہاں تک کہ وہ دن آیا جب ہندوستان کے افق پر آزادی کا سورج طلوع ہوا اور یہ ملک انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہوا تھا اور اس کو ان کے غلامی کے چنگل سے نجات ملی۔ لیکن بہار آئی گلشن پہ تو کس کام کی آئی، بہار آئی گلشن پہ تو کس کام کی آئی، نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ اس آزادی میں ہندو مسلم یکساں طور پر شریک رہے، لیکن یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کا رول کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان خاص طور سے انگریزوں کے ظلم ستم کے نشانہ بنے ہوئے تھے، انہیں چن چن کر قتل کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک آدمی سید ضبو کا شہر یاری ہیں، ابھی تک آدمی سید ضبو کا شہر یاری ہے، ستم ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ اس آزادی ہند میں مسلمان عموماً، علماء کرام خصوصاً حصہ نہ لیتے، اس کی تحریک حریت میں ہاتھ نہ بٹاتے تو ہندوستان کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ جیتی، تحریک بالا کوٹ کا وجود نہ ہوتا، تحریک ریشمی رومال کی بنا نہ پڑتی، ہندوستان چھوڑو تحریک کا زور و شور نہ ہوتا، اگر مسلمانوں نے اپنے پاکیزہ لہو سے شجر آزادی کی آبیاری نہ کی ہوتی اور اپنے خون و جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی نہ کی ہوتی تو آزادی کی 78ویں سالگرہ کا جشن نہ منایا جاتا۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے کہ انہوں نے اپنے ظلم و جرات جبر و تشدد کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانیت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ان پر شعور عطا کیا، سینوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان و بلندی پیدا کی اور کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کیا۔ اگر آپ اس آزادی ہند میں مسلمانوں کے کارنامے اور ان کی داستانیں سننا چاہتے ہو تو افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، شاملی کی میدانوں سے پوچھو، چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درخت سے پوچھو، دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی در و دیوار سے معلوم کرو۔ ہماری داستان دریائے راوی کی خشمگی موجوں سے پوچھو، افغانستان کے فلک بوس کوہستانوں سے پوچھو، ترکی و روس کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں،
ویران فضاؤں کے چاند تاروں، گلشن سرخ کی بہاروں اور سلاسل کے جھنکاروں سے پوچھو، یہ تمام چیزیں ہماری تیرے تعلقات بیان کریں گی، اور ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں اور مالٹا کی کال کوٹریوں اور عدالت کے کٹھیروں سے پوچھو، یہ تمام چیزیں ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گی۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں نے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور اس وطن کو آزادی دلانے میں ہر طرح کی قربانی دینے سے ذرا بھی دریغ نہ کیا، لیکن پھر بھی کہتے ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حضرات، انگریزی مورخ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریز نے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء اکرام کو تخت دار پر لٹکایا، اور لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی۔ قصہ مختصر، اگر مسلمانوں کے کارنامے اور ان کی قربانیاں ریکارڈ کی جائے تو بلا مبالغہ دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں گے، اور اگر بیان کیا جائے تو مہینے نہ کافی ہوں گے، لیکن پھر بھی قصہ نہ تمام ہی رہے گا۔ لہذا وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر یہی یاد رکھنا کافی ہے کہ میری زندگی وہ کتاب ہے جو نہیں ہے صیغہ راز میں، میری زندگی وہ کتاب ہے جو نہیں ہے صیغہ راز میں، میرے زخم دل کی شگفتگی ہے ابھی نشیب و فراز میں۔